بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 138۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خاص کا حکم اور تطبیقی مثال ثلاثۃ قروء۔ خاص عام مشترک مؤول کی تعریفات سے فارغ ہونے کے بعد علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے خاص کے حکم سے شروع کر رہے ہیں کہ خاص کا حکم کیا ہے، اور پھر اس حکم پر جو بعض مثالیں ہیں اس پر متفرع کر رہے ہیں، اس کی تطبیق اس قاعدے کی اس میں کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فصل الخاص من حیث و خاص یوجب الحکم قطعا۔ فصل خاص اس اعتبار سے کہ وہ خاص ہے، وہ حکم کو ثابت کرتا ہے قطعا یقینی طور پر۔ فصل الخاص من حیث و خاص ای من غیر اعتبار العوارض والموانع كالقرینة الصارفة عن ارادة الحقیقة مثلا یوجب الحکم فاذا قیل زید عالم فزید خاص بمعناه فیوجب الحکم بالعلم على زید، وأيضا العالم لفظ خاص بمعناه فيوجب الحكم بذلك الأمر الخاص على زيد قطعا، وسيجيء أنه يراد بالقطع معنيان، والمراد هنا المعنى العام وهو ألا يكون له احتمال ناشئ عن دليل لا ألا يكون له احتمال أصلا۔ فصل خاص اس اعتبار سے کہ وہ خاص ہے یعنی عوارض اور موانع کے اعتبار نہ کرتے ہوئے، جیسے کہ مثلا وہ قرینہ جو حقیقت کے مراد لینے سے پھیرنے والا ہے، مثلا یہ حکم کو واجب کر دیتا ہے۔ پس جب یہ کہا جائے کہ زید عالم تو زید خاص ہے اپنے معنی کے ساتھ، یہ حکم کو واجب کر دیتا ہے زید پر علم کے بارے میں۔ اور اس طرح لفظ عالم بھی خاص لفظ ہے جس کا معنی خاص ہے، یہ اس خاص چیز کا زید پر حکم کو واجب کر دیتا ہے۔ اور یہ عنقریب آ جائے گا کہ مراد قطع سے دو معنی ہیں اور یہاں مراد عام ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا احتمال نہ ہو جو دلیل سے پیدا ہو رہا ہو، نہ یہ کہ بالکل اس میں احتمال نہ ہو۔ اس عبارت میں علامہ صدر الشریعہ ایک تو خاص کا حکم بیان کیا اور اس کی مثال بیان کی، ساتھ ساتھ قطعیت کے دو معنی بھی بیان کی۔ تو فرماتے ہیں کہ خاص کا حکم یہ ہے کہ خاص اس اعتبار سے کہ وہ خاص ہے، وہ یقینی طور پر حکم کو واجب کر دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر عوارض اور موانع موجود نہ ہو، لیکن اگر عوارض اور موانع موجود ہو تو پھر وہاں اگر عمل نہ ہو رہا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ یہ یقینی طور پر حکم کو واجب کرے گا، اس عوارض اور موانع کی وجہ سے وہاں یقینی طور پر حکم ثابت نہیں ہوگا۔ جیسے مثلا ایک لفظ ہے وہ اپنے حقیقی معنی پر، حقیقی معنی اس سے یقینی طور پر مراد ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں مجازی معنی کا قرینہ موجود ہو تو پھر مجاز کا احتمال اس میں ہو جائے گا، لہٰذا وہاں یقینی طور پر حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا۔ یہاں ایک علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ حصی مثال دی ہے، عام زندگی کی مثال دی ہے جو شرعی مثال نہیں ہے۔ مثلا ہم کہیں گے زید عالم، تو اب یہ خاص کی دو طرح مثال بن سکتی ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ زید خاص آدمی ہے اور اس پر عالم ہونے کا حکم لگایا گیا، تو اس سے زید کے علم کا ثابت ہو گیا۔ اور ایک یہ ہے کہ عالم سے بھی ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ زید پر عالم ہونے کا اطلاق ہوا، تو عالم بھی لفظ خاص ہے، تو یہ زید پر علم اور اس خاص چیز کے حکم کو ثابت کر دیا۔ آگے اس کے بعد قطعاً کا معنی بیان کیا کہ قطعاً کے دو معنی ہیں، یعنی جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس سے دلیل قطعی طور پر حکم ثابت ہوتا ہے، یقینی طور پر اس سے حکم ثابت ہوتا ہے، تو اس کے دو مطلب ہے۔ ایک یقینی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس میں سرے سے دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو، اور ایک قطعاً کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کا احتمال اگرچہ ہو لیکن اس میں کوئی دلیل نہ ہو۔ تو یہاں ہماری مراد یہ دوسرا والا معنی مراد ہے کہ ایسا احتمال اس میں نہیں ہوتا کہ اس میں دلیل ہو، ورنہ عام احتمالات جس میں فرضی احتمالات ہے جس کی کوئی دلیل نہ ہو تو وہ تو خاص میں بھی کوئی بیان کر سکتا ہے۔ اس تشریح کے بعد علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں چار مثالیں دی ہیں
جس میں ہم خاص کے ذریعے سے فیصلہ کرتے ہیں اور ایک معنی متعین کرتے ہیں. اور یہ وہ مقامات انہوں نے ذکر کیے جس میں امام حنفیہ کا اور شوافع کا اختلاف ہے. اور احناف جو معنی لیتے ہیں اس میں اس قاعدے سے وہ مدد لیتے ہیں کہ چونکہ خاص کا حکم خاص کو ثابت کر دیتا ہے لہٰذا اس پہ خصوص پر عمل ہو جاتا ہے، اور جو ہمارے فریق مخالف ہے وہ اس میں خاص کے جو موجب ہے اس پر عمل نہیں کرتے. چنانچہ فرماتے ففی قولی تعالی ثلاثۃ قروء لا يحمل القرء على الطهر وإلا فإن يحتسب الطهر الذي طلق فيه يجب طهران وبعض طهر وإن لم يحتسب يجب ثلاثة وبعض. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ 3 قروء والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ عدت گزارے گی 3 قروء. تو اس میں قروء کے یعنی لغت میں دونوں معنی ہیں، طہر بھی ہے اور حیض بھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہاں قروء کو آپ طہر پر محمول نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر طہر پر محمول کریں گے تو پھر یہ 3 پر عمل نہیں ہوگا، ثلاثہ پر عمل نہیں ہوگا. کیونکہ وَإِلَّا فَإِنْ احْتَسَبَ الطُّهْرُ الَّذِي طَلَّقَ فِيهِ، کیونکہ جس طہر میں اس نے طلاق دی اگر اس کو شمار کرنا ہے تو پھر 2 طہر اور 1 طہر کا کچھ حصہ وہ آ جائے گا اور 3 پر عمل نہیں ہو. اور اگر اس طہر کو جس طہر میں اس نے طلاق دی اس کو شمار نہیں کرتے تو پھر 3 اور 3 سے کچھ اوپر آ جائے گا. تشریح فرماتے ہیں کہ جان لیجیے علم ان القرء لفظ مشترک وضع للحیض ووضع للطہر. ففي قوله تعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء المراد من القرء الحيض عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى والطهر عند الشافعي رحمه الله تعالى. فنحن نقول لو كان المراد من القرء الطهر لبطل موجب الخاص وهو لفظ 3، لأنه لو كان المراد الطهر والطلاق المشروع هو الذي يكون في حالة الطهر فالطهر الذي طلق فيه لم يحتسب من العدة يجب 3 أطهار وبعض طهر وإن يحتسب كما هو مذهب الشافعي يجب طهران وبعض. جان لیجئے کہ لفظ قرء جو ہے یہ لفظ مشترک ہے، حیض کے لیے بھی وضع کیا گیا ہے، طہر کے لیے بھی وضع کیا گیا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ طلاق یافتہ عورتیں عدت گزاریں گی 3 قروء، تو یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اس قرض سے حیض مراد ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک سے طہر مراد ہے. ہم یہ کہتے ہیں احناف کہ اگر قرض سے طہر مراد ہو تو خاص کا جو موجب ہے اس پر عمل باطل ہو جائے گا اور وہ لفظ ثلاثہ ہے. اس لیے کہ اگر مراد طہر ہے تو شریعت میں جو مشروع طلاق ہے وہ ہوتا ہے جو طہر میں دی جائے. تو وہ طہر جس میں اس نے طلاق دیا اگر اس کو شمار نہیں کرتے عدت سے تو پھر تو 3 طہر اور 3 طہر سے کچھ زیادہ لازم آ جائیں گے. اور اگر اس طہر کو شمار کرتے کہ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ کا مسلک ہے تو اس میں 2 طہر اور 1 طہر کا کچھ حصہ لازم آئے گا. آگے فرماتے علی ان بعض الطہر لیس بطہر والا لکان الثالث كذلك. هذا جواب عن سؤال مقدر وهو يقال لما قلتم انه اذا احتسب يكون الواجب طهرين وبعضا بل الواجب 3 لان بعض الطهر طهر فان الطهر ادنى ما يطلق عليه لفظ الطهر وهو طهر ساعة مثلا. فنقول في جوابه ان بعض الطهر ليس بطهر لانه لو كان كذلك لا يكون بين الاول والثالث فرق لأنه لو كان كذلك لا يكون بين الأول والثالث فرق فيكفي في الثالث بعض طهر فينبغي أنه إذا مزى من الثالث شيء يحل له التزوج وهذا خلاف الإجماع وهذا الجواب قاطع لشبهة الشافعي رحمه الله وقد تفردت بهذا. على أن بعض الطهر اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ طہر کا کچھ حصہ وہ طہر نہیں ہے ورنہ پھر تو تیسرا بھی اس طرح ہوگا. یہ جواب ہے ایک سوال مقدر کا اور وہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ آپ نے کیسے یہ کہہ دیا کہ اگر اس کو شمار کر دیا جائے تو 2 طہر اور 1 طہر کا کچھ حصہ واجب ہو جائے گا، بلکہ نہیں، جو آئے گا وہ 3 طہر ہوں گے کیونکہ طہر کا بعض حصہ بھی طہر ہے. کیونکہ طہر کس کو کہتے ہیں؟ جس پر لفظ طہر کا اطلاق ہو، کم سے کم طہر کا جو زمانہ ہے وہ بھی طہر ہے. وہ طہر ساعت مثلا 1 گھڑی کا طہر وہ بھی ہے. ہم جواب میں کہتے ہیں کہ طہر کا کچھ حصہ طہر نہیں ہے، اس لیے اگر اس طرح ہوتا تو پھر پہلے طہر اور تیسرے طہر میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے اور تیسرے طہر میں کچھ طہر بھی کافی ہو جاتا.
لہٰذا اگر تیسرے طہر میں سے کچھ وقت گزر جاتا تو اس کے لیے نکاح کرنا حلال ہو جاتا، حالانکہ یہ اجماع کے خلاف ہے۔ اور یہ جو جواب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس شبے کے لیے دور کرنے کے لیے جواب قاطع ہے۔ وقت تفرد بہذا، علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ میرے ہی تفرد ہے، یعنی میں نے ہی یہ جواب نکالا ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ نے یعنی شوافع کا مسلک یہ ہے کہ جس طہر میں اس نے طلاق دی اس طہر کو بھی شمار کر دیں گے اور اس کے علاوہ 2 طہر اور شمار کریں گے تو یہ 3 ہو جائیں گے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں یہ 3 اس طرح ہو جائیں گے کیونکہ طہر کا کچھ حصہ بھی وجود میں آ جائے تو یہ مستقل طہر ہوتا ہے۔ مثلا 10 دن کو ہم اگر حیض شمار کر دیں اور اس کے بعد جو عرصہ ہوتا ہے مہینے میں وہ تقریباً 20 دن یا 20 دن سے کچھ کم، 15 سے 20 دن تک، تو یہ طہر ہے۔ لیکن یہ 15 سے 20 دن پورا کا پورا طہر نہیں ہے، بلکہ ایک دن کا طہر بھی طہر ہوتا ہے۔ تو یہ آپ حضرات کے سامنے ہوگا کہ بعض افعال ایسے ہوتے جو فعل ممتد ہوتے ہیں اور بعض افعال ایسے ہوتے جو فعل ممتد نہیں ہوتے بلکہ ایک وقت میں کچھ وقت میں وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو طہر بھی ایسا عمل ہے کہ جب وہ حیض سے پاک ہو گئی تو کچھ وقت کے لیے بھی پاک ہو گئی تو یہ طہر شمار ہو گیا۔ لہٰذا طہر کے لیے یہ بہت بڑا عرصہ ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ایک عورت کو طلاق دی ہے اس حال میں کہ اس کے حیض پر 10 دن گزر چکے ہیں لیکن 5 دن باقی ہے، 10 دن باقی ہے تو یہ پورا طہر شمار ہوگا۔ تو یہ جواب یہ وہ اپنی طرف سے جواب بھی دیتے ہیں اور وہ ان کی طرف سے یہ ایک سوال بھی ہے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ جب یعنی اس طہر کو جس میں اس نے طلاق دی اس کو شمار کر دے تو 2 طہر اور ایک کا کچھ حصہ لازم آئے گا، بلکہ نہیں 3 لازم آئیں گے، کیونکہ طہر کا ایک کچھ حصہ یہ بھی تو طہر ہے، کیونکہ طہر اس کو کہتے ہیں جس پر لفظ طہر کا اطلاق ہو۔ پاکی کا زمانہ، تو پاکی کا زمانہ 1 گھنٹے کے پاکی کا زمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ یہ دیتے ہیں کہ شریعت کے پیش نظر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طہر کا کچھ حصہ یہ طہر نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کچھ عرصہ بھی طہر شمار ہوتا تو پھر طہر کا جو پہلا طہر ہے جس میں اس نے طلاق دیا ہے اور آخری طہر جو جس کی وجہ سے اس کی عدت پوری ہوتی ہے اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جو تیسرا طہر جیسے شروع ہو جائے گا اس میں سے کچھ وقت گزر جائے گا تو وہ بھی طہر مکمل ہو جائے گا، جس طرح کہ پہلے کے ساتھ آپ نے یہ اصول چلایا کہ اس کا کچھ حصہ بھی طہر ہے تو تیسرے کے ساتھ بھی یہ کرنا کافی ہے۔ حالانکہ یہ اجماع کے خلاف ہے، یعنی اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آخری جو تیسرا طہر ہے اس کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ اس کا مکمل اس طریقے سے ہوگا کہ جب حیض آ جائے تو وہ طہر متحقق ہو جائے گا۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ جو جواب ہے یہ قطعی جواب ہے، مضبوط جواب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شبہ اعتراض ہے اس کو اس کے ذریعے سے دفع ہو جاتا ہے، اور یہ جواب میں نے ہی دیا ہے اور کسی نے نہیں دیا۔ اس کے بعد علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور مثالیں بھی دی ہیں۔ یہ پہلی مثال تھی جو آپ کے سامنے ذکر کر دی، انشاءاللہ اگلے سبق میں وہ بتائیں گے۔ آج کا جو سبق تھا وہ اس بارے میں تھا کہ خاص اور عام مشترک مؤول اس کی تعریفات سے فارغ ہونے کے بعد علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حکم بیان کرنا شروع کر دیا، اور حکم میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا کہ خاص کا حکم یہ کہ اس سے خاص حکم ثابت ہوتا ہے، لہٰذا اس میں جو حکم ثابت ہوتا ہے اس میں قطعیت بھی ہوتی ہے، یعنی آپ بلا دلیل اس کی قطعیت کو ختم نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کوئی معنی موجود ہو، عوارض موجود ہو تو پھر آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بغیر یعنی جب موانع موجود نہیں، عوارض موجود نہیں ہے تو اس سے یقینی طور پر حکم خاص حکم ثابت ہو جائے گا اور اس کی جو موجب ہے اس سے آپ عدول نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر قطعیت کا معنی بھی بیان کر دیا کہ قطعیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں غیر کا احتمال ہی بالکل نہ ہو، بلکہ نہیں، قطعیت کا مطلب یہ ہے کہ غیر کا احتمال ہو لیکن اس احتمال پر کوئی دلیل نہ ہو، تو لہٰذا اس احتمال کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کی مثال مشہور مثال ہے، عام طور پر تمام اصول فقہ کی کتابوں میں یہ مثال دی جاتی ہے، ثلاثۃ قروء، کہ قرون کو اگر ہم لغت میں دیکھ لیں تو اس میں طہر بھی ہے اور حیض بھی ہے۔ اب یہ اس سے حیض مراد ہے یا طہر مراد ہے تو اس کی وجہ سے فرق پڑے گا مسئلے میں، کیونکہ شریعت جو طلاق کا کہہ رہی ہے تو وہ طہر میں طلاق کا ہے، تو طہر میں جب بندہ طلاق دیتا ہے
تو اس کے بعد اب یہ طہر میں شمار ہوگا یا حیض میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مسلک کے مطابق یہاں لغت کے اعتبار سے بھی حیض مراد ہے اور حیض میں اس بے ثلاثہ پر بھی عمل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ طور میں طلاق دی تو آرام سے جو پہلا حیض آئے گا تو وہ بھی پورا ہو جائے گا, دوسرا حیض آئے گا وہ بھی پورا ہو جائے گا, تیسرا حیض جیسے پورا ہوگا تو اس کو اس کی عدت پوری ہو جائے گی, اب آگے نکاح کر سکتی ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سے طہر مراد لیتے ہیں, پاکی مراد لیتے ہیں, اور پھر اس کے مسلک میں ثلاثہ پر عمل نہیں ہوگا. باقی یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو اختلافی مسئلہ ہے کہ قروء سے حیض مراد ہے یا طہر مراد ہے, اور عدت جو عورت گزارے گی یہ حیض کے اعتبار سے گزارے گی یا طہر کے اعتبار سے گزارے گی, یہ اختلافی مسئلہ ہے. لیکن اس اختلافی مسئلے پر قرآن مجید کی اس آیت کے علاوہ اور بھی دلائل ہیں. یعنی اس آیت سے بھی امام شافعی رحمۃ اللہ بھی استدلال کرتے ہیں, احناف بھی استدلال کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ سے استدلال کرتے ہیں کہ قروء کا لفظ ہے, قروء لغت میں طہر کو کہتے ہیں. احناف اس سے استدلال کرتے ہیں کہ قروء کا لغوی معنی حیض بھی ہے, اور ساتھ ساتھ وہ لفظ ثلاثہ سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ اس میں لفظ ثلاثہ پر بھی عمل ہو جائے گا. باقی اس مسئلے میں احناف کے اور شوافع کے اور بھی دلائل ہیں. یہاں ہم جب صرف بحث کرتے ہیں تو یہ صرف اس وجہ سے اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں, دیگر تفصیلی دلائل ہم ذکر نہیں کرتے, کیونکہ یہاں مسئلہ صرف خاص کے اس حکم کی وجہ سے یہ اس مسئلہ حل ہوتا ہے, لہٰذا اس کو بیان کر دیا. باقی اگر کوئی تفصیل اس کے بارے میں دیکھنا چاہے کہ حناف کے پاس اور کون سے دلائل ہیں جس کی وجہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قروء سے حیض مراد ہے, تو آپ نے وہ ایک حدیث دیکھی ہوگی کہ طلاق الامتی ستانی وعدتها حیضتانی, تو اس میں حیض کا لفظ ذکر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں حیض مراد ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے دلائل ہیں. شوافع جو ہیں قرآن مجید کی اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں فطلقوهن لعدتهن, کہ ان عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت پر, اور عدت جو ہے وہ طہر مراد ہے, تو گویا عدت کا اطلاق انہوں نے طہر پر کر دیا ہے, تو گویا طہر کے ذریعے سے عدت شمار ہوگی. تو بہرحال اختلافی مسئلہ ہے. اس مسئلے سے متعلق اگر دلائل دیکھنا چاہتے ہیں تو فقہ کی جو کتاب ہے جس میں ہدایہ ہے, بدائع و ثنائے ہیں, یا اصول الفقہ الفقہ الاسلامی و ادلتہ, یا الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ, اس میں آپ سب کے دلائل دے سکتے ہیں اور مذاہب بھی دیکھ سکتے ہیں.